بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے دشمنوں کو ہلاک کرنا، آج ہم نے اس وظیفے کو لائے ہے، اس عمل کو لائے ہے، اور اس عمل کو لانے کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی ہی کرتوت ہے، کیونکہ جس چیز کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا آج ہم اس چیز کے اوپر قائم نہیں ہیں۔ نہیں تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کامیابی عطا کری تھی۔ وہ 313 تھے، لاکھوں کے اوپر غالب آ گئے تھے، کیونکہ زندگی میں دین تھا، اللہ کا حکم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ کس وجہ سے نصیب فرمائی؟ کیونکہ ان کی زندگی میں دین تھا۔ آج دین اگر ہماری زندگیوں میں بھی اگر آ جائے گا تو اللہ رب العزت ویسے کامیابی ہمیں بھی عطا کریں گے جو کامیابی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عطا کری تھی۔ آج ہم دنیا میں پھنس کر کے رہ گئے، اور آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے بعد ہماری موت نہیں آئیں گی، ہمیں اللہ کے نزدیک کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کے اوپر موت غالب آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے موت ہم سب کو آنے والی ہے، اس کے لیے جو ہے ہم جو اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کی فکر کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی فکر کرے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھالے، تو اللہ رب العزت دیکھو ہمیں کس طریقے سے فتح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے سارے کے سارے معاملے جو ہے اپنے دین کے اندر رکھے۔ اگر اللہ کے دین کے اوپر اگر چلیں گے تو وہی کامیابی اور وہی فتح جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کری تھی وہ ہمیں بھی عطا کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب جانے سے پہلے میں ایک حدیث بتا دوں۔ حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ مظلوم اگر کافر بھی ہوں گا تو اللہ رب العزت اس کی بھی بد دعا کو قبول کریں گے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ رب العزت کے بیچ میں کوئی چیز داخل نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ اللہ رب العزت تک کی فریاد پہنچتی ہے۔ تو اس کے لیے جو اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرماویں، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کھل کے کہہ نہیں سکتے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرماویں۔ اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے سکون عطا فرماویں، جتنے بھی بیچارے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کو ایک سکون عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت انہیں فتح نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت انہیں کامیابی نصیب فرماوے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ 25 روز کا عمل ہے، یہ 25 روز کا عمل ہے، اور 25 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور کوئی بھی ایک ہی نشست میں، کوئی بھی ایک ہی ٹائم 24 گھنٹے میں سے آپ کوئی بھی ایک وقت نکالے، جو وقت آپ کے پاس فرصت والا ہو اس وقت میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے، اور جب آپ اس عمل کو پورا کر لیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت نے اگر ان ظالموں کے نصیب میں اگر ہدایت لکھی ہے تو اللہ رب العزت ہدایت سے نوازیں گے، نہیں تو ان ظالموں کو اللہ رب العزت نست و نابود کر دیں گے۔ عمل بڑا ہی پاورفل ہے، بس یقین کی بات ہے، ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو، اور اللہ کی ذات کے، اللہ کے کلام کے اوپر یقین ہو، اس کے بعد ہم عمل کو کریں تو اللہ رب العزت ہمیں عمل میں کامیاب کرتے ہی ہے۔ ابھی آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو سورہ انبیاء جو 17ویں پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے، سورہ انبیاء پوری آپ کو پڑھنا ہے 25 مرتبہ، پوری مکمل پڑھنا ہے آپ کو 25 مرتبہ۔ پہلی بار جب آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں بار جتنے بار بھی پڑھیں گے آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ ڈائریکٹ سورہ انبیاء کو 25 مرتبہ مکمل کریں۔ ایک آدمی اگر پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر ایک آدمی سے اگر نہیں ہوتا ہے 25 مرتبہ پڑھنے تو کچھ لوگ مل کے، کچھ جماعت مل کے، کچھ لوگ مل کر کے 25 مرتبہ اس کو مکمل کرے سورہ انبیاء کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے دعا کر لیں،
آپ کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اگر ان لوگوں کے نصیب میں اگر ہدایت لکھی ہے تو اللہ رب العزت ہدایت سے نوازیں گے، نہیں تو اللہ رب العزت ان ظالموں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر کے دعا مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں کر کے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے حق میں کیا کیا فیصلے عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو 25 دن کرنا ہے، 25 روز کرنا ہے۔ 25 روز آپ کو سورہ انبیاء پڑھنا ہے، 25 مرتبہ پوری مکمل سورہ انبیاء پڑھنا ہے، اور 25 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور 25 روز پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے ان ظالموں کے بارے میں جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ پریشان ہو رہے ہو، آپ کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان ظالموں کو نست و نابود کر دیں گے۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا کرے، اور جو ہے ہمارے حق میں بھی دعا کرے۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کو جو ہے چین و سکون عطا فرماویں اور فتح نصیب فرماویں، اور جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں اللہ رب العزت ان سب کے مسئلے مسائل حل کر دے ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے زندگی میں دین عطا فرماویں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے، جو پریشان حال ہے مسلمان ان تک کے یہ ویڈیو پہنچ جاوے۔ اور لائک کرے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کرو، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔